اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انی نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ آپ سب کو میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، کیونکہ مجھے ٹھیک ہے۔ اگر ابھی کسی قسم کے آواز کے ایشو ہیں تو مجھے شروع میں ہی بتا دیجیے تاکہ میں اسے ایڈجسٹ کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو آدھی ورک شاپ ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کہیں کہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم لوگ اپنا آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کے ہمارے سیشن کا جو ٹاپک ہے وہ گرو ود یور ریلیشن شپس۔ سب سے پہلے تو میں دو باتیں یہاں پہ کلیئر کرتی چلوں۔ ایک تو یہ کہ یہ سیشن اصلاح نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اصلاح نیٹ ورک کا جو تعارف ہے وہ جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اصلاحی اور تربیتی سرکلز میں بہت اس کی جسے کہیں کہ کوششیں اور خدمات ہیں اس پلیٹ فارم کی، اس نیٹ ورک کی اور تمام اس کے ٹیم ممبرس کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا متعارف کرواتی چلوں، میں ایک فیملی فزیشین ہوں، ڈاکٹر سارہ شاہ، اور ڈوئل میرا پروفیشن ہے۔ میں ریلیشن شپ کاؤنسلر ہوں، لائف کوچ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنل تھراپسٹ بھی ہوں۔ ٹھیک، آج کا اچھا ہم لوگ انٹریکٹ کریں گے کیونکہ یہ سیشن جو ہے یہ زوم پہ بھی جا رہا ہے اور لائیو بھی جا رہا ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ انٹریکٹ کریں چیٹ باکس کے ذریعے۔ ٹھیک، اس طرح کے ٹاپکس ہمیں رکھنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ یعنی آپ لوگ مجھے بتائیے، جو بہت سارے لوگ پہلے بھی لے چکے ہیں اور کچھ نئے بھی ہوں گے، تو جتنا ہم چیٹ باکس کو یوز کریں گے، یا ایون اگر آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر لیں، بہت ہی جسے کہیں کہ وسیع اور بہت ہی زیادہ اس میں چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی، لیکن ہمارے پاس صرف ایک ہی گھنٹہ ہوگا، تو ہم اس کو چاہیں گے کہ بہت ہی زیادہ انٹریکٹیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اور ہوپ فلی جتنا زیادہ انٹریکٹیو ہوگا اتنا زیادہ ہم سب کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ بتائیے کہ ہم کیوں جو ہے، میں نے اپنا چیٹ باکس کھول لیا ہے، یہ بتاتے جائیے کہ کیوں ہم نے اس ٹاپک پہ کیوں رکھا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رجحان یا ایک ٹرینڈ جو ہے نا، ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے کوئی چیز، فیملی اور یہ ریلیشن شپ یا اسپاؤس ریلیشن شپ یا میرج اور پری میرج کاؤنسلنگ، اس طرح کے ٹاپکس بہت سننے میں آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے صرف 1 منٹ میں بتا دیجیے۔ جس کا دیکھیں یہ جو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہیو اے اسموتھ ریلیشن شپ۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اور more and more marriages are failing، نکاح کرنا مشکل ہے، بروکن فیملیز بڑھ رہی ہیں۔ بالکل صحیح، ریزن ویرائی فرام فیملی ٹو فیملی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے میریٹل ریلیشن شپ کو اور ہماری فیملی کے یونٹ کو، شروع میں تھوڑی سی مجھے آپ لوگوں کو لگے گا کہ میں سلو چل رہی ہوں، شاید لگے کہ جی بورنگ ہے، لیکن یہ کہ جو تمہید ہے اس میں ظاہر ٹائم لگتا ہے نا۔ ٹھیک، کہ ہماری فیملی کو اس وقت چیلنجز کیا درپیش ہیں۔ ٹھیک، جو ہماری ویلیوز تھی ایک فیملی کی حیثیت میں، ایک یعنی بانڈنگز کی حیثیت میں، ریلیشن شپ کی حیثیت میں، معاملات میں، رشتہ داریوں میں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں کیا چیلنجز درپیش ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس سے زیادہ ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس کے سولوشنز ڈھونڈیں۔ ٹھیک، یہاں پہ بہت ساری چیزیں آئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی اویئرنیس بڑھ رہی ہے تو معاملات سنور رہے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی اویئرنیس بڑھ رہی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی بھی نیٹ ورک کے ذریعے ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
معاملہ اس سے بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے, آپ اسکرین شیئر کر دیجئے. اور آج کے ہم سیشن میں بات کریں گے, اس کو اگر آپ بالکل پرٹیکولر لے لیں تو ہم اسپاؤس ریلیشن شپ پہ بات کریں گے, اور اگر اس کو براڈر ویو میں لے لیں تو ہم بات کریں گے جتنے بھی اس ریلیشن شپ سے, یعنی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ سے کنیکٹڈ ریلیشنز ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. تو مجھے پلیز بتا دیجیے, میرے سامنے اسکرین نہیں آ رہی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر ہو رہی ہے یا نہیں نا. ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر؟ ٹھیک ہے. تو جو سب سے اس سیشن کے کانٹینٹس جس پہ ہم بات کریں گے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے 1 گھنٹہ بہت کم پڑ جائے, اور بہت ہو سکتا ہے کہ ہم اسے نہ کمپلیٹ کر سکیں. تو پھر انشاءاللہ اس سلسلے کی اور ورک شاپس بھی آتی رہیں گے اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت تیزی سے ہم لوگ اس چیز پہ گزرے, آپ لوگوں کو لگے کہ ہاں اس چیز کو کور نہیں کیا یا اس چیز کو کور نہیں کیا. ٹھیک, تو سیشن کے کانٹینٹس یہ ہیں کہ ہم بات کریں گے کمیونیکیشن اینڈ ایکسپریشن پہ. ٹھیک ہے, یعنی جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں کسی بھی ریلیشن شپ کی, آپ اس کو کسی بھی اس میں یعنی ایک جنرلی بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو جو ہے پرسنل بھی لے سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں نا, کمیونیکیشن اینڈ ایکسپریشن پہ بات کریں گے. لمٹس اینڈ باؤنڈریز ہوں گی, نیڈس اینڈ رائٹس ہوں گے, پرائیویسی اینڈ پرسنل اسپیس ہوگی. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی ہمیں ایک اچھے ہیلدی ریلیشن شپ میں ضرورت ہوتی ہے, اور جس کی ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کی بنیاد ہوتی ہے. یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ٹولز کون سے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنانا ہے. ٹھیک, یہاں پہ کچھ مسکنسیپشنز, ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جتنی تیزی سے ہماری روایات اور اقدار جو ہے وہ مطلب نیچے کی طرف یا پیچھے کی طرف جاتی جا رہی ہیں, اتنی تیزی سے ایٹ پریزنٹ ٹائم لاٹ آف اتنا آر دیئر. صحیح, وی نیڈ مور لاجیکل ریزننگ ٹو اسٹرانگ اوور فیملی بانڈز ود اسپاؤس. میں ذرا دیکھ لوں. ٹھیک, ویدر اسپاؤس اور چلڈرن, بالکل ٹھیک کہا, یہ سائمہ نے کہا ہے. ٹھیک, تو اس تیزی سے جیسا بھی یہاں پہ کہا گیا کہ فتنے, ٹھیک ہے, تو اس تیزی سے بہت زیادہ فتنے اٹھ رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہا یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ فیملی بنانے کی ضرورت کیا ہے. ظاہر ہے یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو مسلم دشمن قوتیں ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ اینٹی اسلامک جو فورسز ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. تو ہمارے سامنے سارے گولز اینڈ مشنز ہم خود اپنے زبان سے مانتے ہیں کہ ان کا بیسک ٹارگیٹ کیا ہے, فیملی یونٹ, اسلامک فیملی یونٹ, یا ایک مسلمان گھرانے کا گھرانہ جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے. اور مختلف طریقوں سے ہم اس کو اچیو بھی کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے میڈیا پہ آج کل بہت عام ہے. ٹھیک, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 1 میں, جو کہ ہم خطبہ نکاح کا حصہ بھی ہے, کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو, رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو, بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ مہربان ہے. یعنی ہر رشتے کی جو اساس ہے, خصوصاً جس کا یہ جو میاں اور بیوی کے رشتے کی اساس ہے, یا ایک فیملی یونٹ کی جو ایک جڑ ہے, یا اس کی جو ایک روٹ ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے اللہ کا خوف. ٹھیک ہے, جو میں نے شروع میں یہ 4 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ کمیونیکیشن, ایکسپریشن, لمٹس اور لمیٹیشن, باؤنڈریز, اور جو ہے وہ نیڈس, یہ تمام تر چیزیں کس پہ بیس کرتی ہیں؟ اسے بیس کرتی ہیں اللہ کے خوف پہ نا, تقوی پہ. آپ اس کو نکال دیجئے تو کس کو ضرورت ہے کہ وہ ایک لیگل اور ایک جسے کہیں کہ شرعی ریلیشن شپ میں رہے. آپ اس خدا خوفی کو نکال دیجئے تو کس کو ضرورت ہے کہ وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلے, ٹھیک ہے, یا کسی بھی قسم کے ریلیشن شپ کو نبھائے. یہ خدا خوفی آپ نکال دیجئے تو کس کو ضرورت پڑی ہے کہ جی وہ ایک فیملی کو لے کے چلے. ٹھیک, ایک پہلو یہ تھا, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. یہ ایک پورا نظریہ ہے خدا خوفی نا, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہر چیز بیس کرتی ہے, اس پہ آخرت بھی بیس کرتی ہے, انسان کا ایمان. اور یہ تو یعنی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اس کو ڈیپلی جائیں, سب ہمیں پتہ ہے, اور ایک مختلف قسم کا ٹاپک ہے, اور ہم اپنے کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پہ رہیں. ٹھیک,
تو اس چیز پہ کو ہمیں بھی جو کہ ایک روٹ کاز ہے ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنی اولادوں میں اس کو ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ جی بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کریں, بیٹوں کی تربیت پہ فوکس کریں. تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں, بہت واسٹ فیلڈ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ خدا خوفی اگر ہم کو محنت کر کے دعاؤں سے اور کوشش کر کے ڈال لیں گے تو ہم بہت سارے معاملات میں, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تم پہ نگہبان ہے. ماں باپ کبھی بھی اولاد پہ ہمیشہ کے لیے نگہبان یا ان کی جسے کہیں نا کہ ہر وقت ان کو نہیں لک آفٹر کر سکتے نا. ایک حد تک جب وہ بالغ ہو جائیں, جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں, جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے ڈیسیجن خود لینا شروع کر دیں, اس وقت تک جو ہے وہ ان پہ لک آفٹر کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پہ نگہبان ہے اور ہر چیز کی جو ہے نا لک آفٹر کرنے والی ہے. تو بچے میں یا بچیوں میں یا اولاد میں یا اپنے ٹین ایجرز میں اگر ہم اس چیز کو پروان چڑھائیں نا کہ اللہ کا خوف, تو پھر چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے, چاہے کچھ کوئی کرے نہ کرے, لیکن یہ کہ بچے سیدھے یعنی ہم اپنے رشتوں میں سیدھے راستے پہ رہیں گے. ٹھیک. دوسری بات کیا ہے, اچھا اس میں اسکرین شیئر کر دیجئے. اچھا کر دی ہے اس میں سیکنڈ. آپ دوسری چیز میں یہاں پہ سارا اسکرین شیئر ہوئی ہے, چیک کیجیے. اچھا میرے سامنے وہ نہیں کھلی ہوئی. آپ دیکھیں یہ وہ والا آئٹم ہے جو آپ نے جی جی لکھی ہوئی ہے, اے لوگوں نیکسٹ کر دیجیے. سے ڈرو. ٹھیک ہے صحیح, نیکسٹ کر دیجیے. دوسری چیز ایک اہم, جی کیا کہہ رہی ہیں, سوری آواز نہیں آ رہی. آپ کو اب نظر آ رہی ہے آپ کی؟ جی مجھے آ رہی ہے, مجھے آ رہی ہے. ٹھیک. اچھا ایک پہلو تو یہ تھا کہ ہمارا جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے خود ہمارے اپنے ریلیشن شپس میں اور تربیت کے معاملے میں بھی ہمارا فوکس جو ہے تقویٰ اور خدا خوفی ہونی بہت ضروری ہے. انسان بہت سارے معاملات میں بالکل اس کا رخ سیدھا ہو جاتا ہے, وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے جب وہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہو. کہیں ڈگمگانے بھی لگے, کہیں گرنے بھی لگے, کہیں اس کی اپنی ذاتی انا بھی آ جائے, تو وہ جو ہے وہ اللہ کا خوف اسے جو ہے نا گرنے نہیں دیتا, اسے بھٹکنے نہیں دیتا, اسے راہ سے ہٹنے نہیں دیتا. اور ہمیں یہ جسے کہا گیا نا کہ ہمیں جو یہ غلط کانسیپٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ہم واقعتاً اتنے فتنے ہیں کہ ہم ڈیمارکیٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ یہ جو یعنی کہاں ہم کمپرومائز کہتے ہیں, کہاں ہم اس کو مظلومیت کے زمرے میں لاتے ہیں, اور کہاں ہم خدا خوفی میں درگزر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ بہت باریک سی لائن ہے. دوسری چیز کیا ہے, ایک تو یہ چیز تھی, اور یہ خدا خوفی کیسے آتی ہے اس پہ یہ میں نے جیسے کہا کہ ایک بہت سارے وہ ہیں ہمارے پاس یعنی ایسیٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے. یہ شروع میں باتیں میں اس نے رکھی, ہو سکتا ہے میں یہ آخر میں رکھتی, لیکن ہو سکتا تھا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں. بہت اہم باتیں کہ اللہ سے تعلق, قرآن سے تعلق, قرآن کا مطالعہ, جو اچھی کمپنی ہے, صحبت صالحہ جسے کہتے ہیں نا, اچھی کمپنی میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اچھے دوست, اچھے رشتہ داروں سے, یعنی ہر وہ اچھی کمیونیکیشن جو آپ کے ایمان میں اضافہ کرے. ایون سوشل میڈیا کا اچھا استعمال جس سے آپ کے یعنی آپ کے ایمان میں اضافہ ہو نا, کچھ نہ کچھ آپ گین کر رہے ہو. صرف جو ہے یہ آنکھوں کی لذت یا پھر یہ ایک جسے کہنا ونڈو شاپنگ نہ ہو. ٹھیک, پہلا تو پوائنٹ یہ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں اپنی ہر ورک شاپ میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اسپاؤس ریلیشن شپ ہے تو ایسی چیز کہ اس کو کپل کاؤنسلنگ میں لینا چاہیے نا, کہ جتنی ضرورت فیمیلز کو ہے اتنی ہی ضرورت جو ہے میلز کو بھی ہے. لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ جی کپلز بھی, یعنی کچھ معاشرے کا رجحان بھی ہے, کچھ اویئرنیس کی کمی بھی ہے. تو اب ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے یا فلاں کو ایسا اور ایسا ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے. ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو جو بات کرنے والا ہے ہمیں لگتا ہے کہ 100% درست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسی کا صرف ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا,
ہم اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے تو ہمارے پاس وہ شخص اپنی شکایت لے کے آتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے. میرے اور آپ کے سب کے ساتھ معاملہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ, ہمارے پاس وہ شخص نہیں موجود ہوتا جس کی ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے سمجھا سکیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو جتنے بھی لوگ ورک شاپ لے رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کام ہم نے اپنے اوپر کرنا ہے. جہاں تبدیلی کی گنجائش ہے ہم یہ ڈیمارکیٹ کرنے والے ہیں. ہمیں تو یہی نہیں پتا چلتا, ہم ہمیشہ اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا دوسرے ٹھیک ہو جائیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک الگ وہ ہے, لیکن اس وقت یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں, ہمیں دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے اندر بھی ہیں, لیکن ایک سینیریو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم اسٹک ہو جاتے ہیں. ہمیں واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بہتری کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں, بعض رویے ایسے ہوتے ہیں, بعض انسان ایسے ہوتے ہیں, بعض ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے. اس وقت پھر ہم کیا کریں؟ پھر اس وقت ہمارا فرسٹریشن لیول بڑھتا ہے. تو اس وقت کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنے والے ہوں کہ ہمارے اینڈ پہ کیا چیز ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ بھی ہے, بہت سارے تھوڑے سے بلیفس کی بات کروں گی, مسکنسیپشن تو نہیں کہوں گی, بلیفس کی بات کروں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی اپنے آپ کو چینج کر لیں, یا ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ اور ہم ایسے اور ایسے ہو گئے. بات یہ ہے کہ اگر ہم حالات کے حساب سے ہمارے اندر مثبت تبدیلی آ رہی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہی اسی لیے. اگر یہ فلیکسیبلٹی انسانوں کے اندر نہیں ہوتی, عورت اور مرد کے اندر نہیں ہوتی, تو کبھی بھی وہ جو ہے کسی رشتے میں جوڑ نہیں پاتے. اور سب سے بڑی بات جو میں ایک شروع میں یہ رکھنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ بہت ساری فطری ضروریات رکھی نا, جیسے کھانا پینا سونا, پھر اس کے بعد جو ہے ایک سیکشول ریلیشن شپ میں رہنا, جوڑے کی صورت میں رہنا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی جبلت جسے ہم کہتے ہیں اس میں رکھا, فطرت میں رکھا. تو یہ فیملی بنانا, کمیونیکیٹ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, ایک دوسرے پہ وقف کرنا, ایک دوسرے سے گیو اینڈ ٹیک کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا. جب اسے لفظوں کا علم سکھایا, جب اسے ایک یعنی اس کے اندر یہ رکھا کہ وہ گیدرنگ کی صورت میں رہے. یہ پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو دنیا کا آخری شخص رہے گا اس میں یہ ہے کہ وہ وداؤٹ فیملی نہیں رہ سکتا, وہ وداؤٹ اینی ریلیشن شپ نہیں رہ سکتا. اگر وہ ہے تو یہ اس کی جو ہے نا اس کی فطرت سے مختلف ہے. ٹھیک, تو اس کے ساتھ ایک بات یہ کہ دیکھیں جتنی بھی ورک شاپس ہوتی ہیں نا, یا موٹیویشنل لیکچرز ہوتے ہیں, یا پھر آپ یہ دیکھیں کتابیں بھی ہوتی, کوئی میجک اسٹک نہیں ہوتی. یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ بہت اچھی بات ہے, اس میں جتنے بھی لوگ اتنا ٹائم نکال کے آئے ہیں, اللہ کرے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں سنیں وہ واقعی میں ہمارے اندر چینج کرنے والا ہو, ہم اس سے کچھ لے کے جائیں. کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم یہ اٹینڈ کر لیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. بات یہ ہے کہ وہ چیز ہمارا پرسپیکٹیو اور ویژن ٹھیک کر سکتی ہے. محنت, کوشش, ارادہ انسان نے خود کرنا ہے. اور پھر جب ہم یہ تیار نہیں ہوتے نا اس کے لیے, اور تو ہمارے پاس بہت ایکسکیوزز بہت ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کریں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اس لسٹ کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائیڈ کر دیجیے پلیز. اچھا, جو پہلی اپنے اس پہ آتے ہیں, نیکسٹ سلائیڈ کر دیجیے. سیشن کانٹینٹ میں سب سے پہلی چیز یہ رکھی تھی میں نے, کمیونیکیشن اینڈ ایکسپریشن نا. ٹھیک, اس میں آپ کو ایک پائی چارٹ بنا نظر آ رہا ہوگا. میرے پاس اسکرین چینج نہیں ہوئی ہے, پلیز اسکرین چینج کر دیجیے. ٹھیک, تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہمارے پاس کسی بھی ریلیشن شپ میں ہم کمیونیکیشن پہ بات کریں گے. ہمیں اپنے اچھا کمیونیکیشن آپ کسے کہتے ہیں ذرا مجھے بتائیے گا. میں نے بہت دیر سے اپنا چیٹ باکس نہیں کھولا تھا, معاشرے میں اس طرح کے واقعات بہت تیزی سے سامنے آ رہے ہیں. کمیونیکیشن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے؟ اچھا, کسی نے کہا الحمدللہ نیولی میرڈ. اچھا ٹھیک, ہاں بالکل, اور جلدی جلدی بتاتے جائیں, ہمارے پاس جتنی دیر لگائیں گے ہم اتنا بیس. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو پائی چارٹ آپ لکھتے بھی جائیں, میں یہاں پہ آپ کو کرتی جاؤں گی. یہ جو میرے پاس پائی چارٹ ہے نا, اس میں آپ دیکھیں گے شاید اتنا کلیئر نہیں ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, گرے سے کچھ لکھا ہوا اس لیے
کہ جو لفظ ہمارے الفاظ ہیں نا بٹ ڈونٹ نیسسریلی نیڈ ٹو بی تھرو ورڈس. ٹھیک ہے, اس سے واقعی میں اس کو جو ہے نا ہم دیکھیں گے, یہ بہت اہم بات کی ہے اور اسی یہ پائی چارٹ اسی کو کر رہا ہے. ٹھیک, کمیونیکیشن از دا کی ٹو ایوری ریلیشن شپ. بالکل صحیح کہا رابعہ نے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن بیسڈ سولوشن. جی بالکل ٹھیک. جو 7% ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کیا چیز ہے کہ وہ ہمارے لفظ ہیں. یہ جو یلو والا آپ کو پورشن نظر آ رہا ہوگا نا, کہ وہ ہمارے الفاظ ہیں جن سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. باتیں ہٹا دیتی ہیں نفرت کی دیوانیں. صحیح. جو 38% ہے وہ ہماری باڈی لینگویج ہے. ٹھیک, یعنی ہم دو لفظ ہم اچھا بولے, میں اچھا بولتی ہوں, اچھا لفظ بول رہی ہوں, اس کو کہنے کے کئی سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, اور میری ٹون بتائے گی, کہا تو میں نے وہ ایک ہی لفظ ہے نا, لیکن میری ٹون بتائے گی کہ وہ میں کس انداز میں بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں چیخ کے بولوں گی تو اس کا مطلب بالکل ہی الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں نگاہیں پھیر کے بولوں گی تو اس کا لفظ مطلب بالکل ہی اچھا ہو جائے, مختلف ہو جائے گا. آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بولوں گی, نرمی سے بولوں گی, ہلکے سے بولوں گی, افرمیٹو ہو کے بولوں گی, تو ہر اس میں مطلب الگ ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہماری باڈی لینگویج ہے نا, اس میں ہمارے بولنے کا انداز بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. پھر ہم دیکھیں کہ 55% کیا ہے, 38% جو ہے وہ ہماری ٹون آف وائس ہے, جو میں کہنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے, ٹون آف وائس ہے کہ دھیمے پن میں, تھوڑا سا تیز بولنے میں, منہ میں بڑبڑانے میں, چیخ کر بولنے میں, ٹھیک ہے, جھڑکنے میں بولنے میں. یہ کتنا مختلف ہے نا اگر ہم کسی بھی ایک جملے پہ غور کریں. 55% جو ہے وہ ہماری باڈی لینگویج ہے, یعنی ہمارے الفاظ, ہمارا لہجہ اور ہماری جو باڈی لینگویج ہے اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ ہماری کمیونیکیشن وہ کرتی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا, ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنے الفاظ سے کتنے لوگوں کا دل چھلنی کر دیا. ٹھیک ہے نا, اور ہم کہتے ہیں کہ جی زبان کا بس تھوڑی سی زبان تیز ہے, دل کا بہت اچھا ہے. ایسے الفاظ کا, ایسی زبان کا کیا فائدہ, یا ایسے دل کے اچھے ہونے کا کیا فائدہ کہ نشتر اور تیر چلائیں اور کسی کے دل کو چھلنی کر دیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے نا. کمیونیکیشن شوز یور انر. ہر کسی کی کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ نہیں ہوتی, اس پر کس طرح ورک کریں. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے, لسٹ بنائیے. ٹھیک ہے, اور اس میں اپنی سب سے پہلے تو ایک کامنلی چیز ہے. دیکھیں کل پرسوں ایک ورک شاپ کرا رہی تھی, اس میں سورہ شمس کی آیات کو آپ پڑھیں نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا لیا. تو بات تو یہ کہ جو کیتھارسس اور جو اسیسمنٹ جو اب اصطلاحات نکلی ہیں ہمارے لیے, تو وہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا کہ نفس کا تزکیہ ہم نے کرنا ہے. اور نفس کا تزکیہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سیلف ریئلائزیشن کر کے ہم اس پہ ورک آؤٹ کرنا شروع کریں. ایک لسٹ بنائیے اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کی, پھر اس میں بنائیے کہ مجھے کن کن اسکلس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اس سے بات کریں گے کہ اسکل اسٹرانگ نہیں ہوتی, اس پہ کیسے ہم کام کر سکتے ہیں نا. تو سب سے پہلے تو یہ ایک پائی چارٹ بنا لیں, اور اس میں ہم یہ دیکھنے والے ہوں کہ ہم تھرو ورڈس کتنا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ہمیں کوئی شخص بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کوئی رشتہ دار ہے, بہن بھائی ہے, اس کے بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے بیٹھ کے باتیں ہی کرتے رہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس سے ایک خاص شاید جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہر شخص یہ تصور کرتا تھا, اس دور کا ہر صحابی یہ تصور کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. تو کیا ہی وہ کمیونیکیشن کنوے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنا اسیسمنٹ یہ کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے ورڈز کتنا میٹر کرتے ہیں. جیسے میں اگر اسیسمنٹ رکھوں تو اس میں 30% میرے ورڈز کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد میں اپنی ٹون پہ آ جاؤں. تمام مائیں اپنی ٹون کا بتائیں کہ ان کے پورے پائی چارٹ میں سے کتنا فیصد حصہ جو ہے وہ ٹون ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید 70 اور 80% جو ہے نا وہ ہماری ٹون ہی جو ہے وہ معاملات کو بگاڑ دیتی ہے. ایسا ہی ہے.
ٹھیک. تو ایک تو یہ والی چیز. دوسری بات کیا کہ پھر ہم دیکھنے والے ہوں کہ ہماری باڈی لینگویج جو ہے نا وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے دوسروں پہ. ٹھیک. اور یہ ہاؤ ٹو ورک آن بیزار لہجہ. اچھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے, ہمارا بیزار لہجہ ہے, ٹون نہیں ڈسٹرب کرتی, میں غصے میں برڈس خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا ٹیمپرامنٹ ایشو ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارا ٹون ایشو ہے, پھر ہمارا یہ سب چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. ٹھیک. اس پہ بھی میں بات کروں گی کہ ہم کمیونیکیشن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کے ٹولز کیا ہیں. ٹھیک. اپنی ذرا میں نے ویڈیو کر دی. ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ پہ آئیں. جو ہم نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. بے شک کہیں لکھ کر لگا دیجیے, بے شک ڈیلی ڈائری آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا جرنلنگ, آپ وہ مینٹین کرنا شروع کریں. اپنا روزانہ کا ایک اسیسمنٹ چارٹ بنا لیجیے. جیسے بچپن میں ہم نمازوں کی ریگولیرٹی کرتے تھے نا, تب کوئی کبھی کمیونیکیٹ ہی نہیں کرا تو کیا کریں, حد سے زیادہ خاموشی. اس کی بھی بتاتے ہیں, اس کی بھی میں بتاتی ہوں. یہ سوال آپ رکھیے گا, دوبارہ مجھے ریمائنڈ کروا دیجیے. حد سے زیادہ خاموشی بھی پاگل کر دیتی ہے کسی کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں ہو سکتا ہے کہ بھول جاؤں, لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص سامنے والا ہو سکتا ہے اسپاؤس سے, وہ ہو سکتا ہے بچے تو خیر نہیں ہوتے ہیں, عموماً اسپاؤس ریلیشن شپ میں ایسا ہوتا ہے. تو کیا ہم نے اپنا 100% ان پٹ دے دیا ہوتا ہے اس کنورزیشن کو, اس کمیونیکیشن کو 100% بنانے میں؟ اگر دے دیا ہے تو پھر ہم آگے کی بات کریں, اور اگر نہیں دیا ہے, دیکھیں یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا, یہ بہت ساری چیزیں مشاہدات بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں پرسنل انالیسس بھی ہوتے ہیں نا, پرسنل پریکٹسز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں جہاں بھی ہمیں شکایت ہوتی ہے, شکایت نہیں کہوں گی, ہو سکتا واقعتاً ایسا ہی ہوگا کہ یہی معاملہ ہوگا. بعض لوگ بہت ہی زیادہ خاموش طبع ہوتے ہیں, ریزرو رہنے والے ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم دیواروں سے سر مار رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کتنا ان پٹ دیا ہے, ہم اس کو اسیس کرنے والے ہوں. کیا ہم نے 90% ان پٹ دے دیا ہے اس کنورزیشن کو ایک ہیلدی ہیپی اینڈنگ میں؟ اگر نہیں دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس پہ آ جاتے ہیں 100% دینے سے کیا آپ کی مراد 100% سیکریفائز؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ سیکریفائز لفظ آ گیا ہے, اب ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ چونکہ میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے, یہ کوئی نیا نوٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں نے اس کو کرنا تھا. بہت اچھا کہ آپ نے وہ کر لیا. دیکھیں ہم جو ہر کوشش کریں نا, میں نے کہا بہت ساری مسکنسیپشنس کو ہم نے درست کرنا ہے, بہت سارے بلیفس کو ہم نے درست کرنا ہے. ہم جو بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا وہ سیکریفائس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں یہ ہم نے سے اپنے آپ کو سیکریفائس کا لفظ کہہ دیا ہے اور کمپرومائز کا لفظ کہہ دیا. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جس کے اوپر میں بھی اسی معاشرے میں, اسی دنیا میں, اسی خطے پہ رہنے والی ہوں نا, اور یہی میرا جو آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, تو میرا بھی جینڈر فیمیل ہی ہے, تو میں سب مجھے اندازہ بھی ہے. لیکن جب تک ہم اپنے ویژن کو چینج نہیں کریں گے نا, تو ہم ایک سیلف بلیمنگ, سیلف گلٹ اور ایک جو مظلومیت کی چھاپ ہے, ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے. جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے نا, ہم کبھی اپنے آپ کو انر مضبوط نہیں محسوس کریں گے, تو ہم ورک آؤٹ نہیں کر سکیں گے. شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ رسی کا صرف ایک سرا ہمارے ہاتھ پہ. جب ہمیں لگے کہ سامنے والا بالکل چینج نہیں ہو سکتا یا اس میں بہت کم گنجائش ہے, تو پھر ہم اپنے ہاف پہ کوشش کریں, یعنی اپنے اوپر کام کرنے کی. اور اپنے اوپر کام کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ سیکریفائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ رشتوں کو نبھائے اور فیملیز بنائے. تو انسان اپنا بہترین آؤٹ پٹ دیتا ہے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیملی اورینٹیڈ رکھا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اور اگر وہ اس پہ کوشش کرتا ہے تو وہ کمپرومائز نہیں کرتا, وہ سیکریفائز نہیں کرتا. ہر شخص, ہر عورت, ہر مرد کی انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو نبھائے. کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں چاہتا کہ جی رشتے ختم ہو جائیں. ٹھیک. اس کی ایک مثال, ایک بہت اچھی مثال جو ہے وہ, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی اگر آپ جھک کر کچھ کر رہے ہیں تو جی وہ سیکریفائز اور کمپرومائز ہے. اگر پھر بھی میں بولنے میں آپ کو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہو, لیکن اگر میں غلط لگ رہی ہوں, دیکھیں
یہاں پہ میں کمپرومائز, سیکریفائس اور ایڈجسٹمنٹ اور فلیکسیبلٹی کی بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں میں رکھی ہے نا یہ بات, وہ یہ رکھی ہے کہ جس کو جتنا شعور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہے, اس کا ظرف بھی اتنا ہے, اس کا صبر بھی اتنا ہے, اس نے کام بھی اتنے ہی اس پہ کرنا ہے, اس کو پھر اللہ تعالیٰ حکمت اور بصیرت بھی اتنی دیتا ہے. اور یہ اس کے حصے میں جو یہ تمام تر چیزیں میں نے جو نوٹ کروائی اس کے حصے کی, وہ کسی اور کو نہیں ملتی. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. عورت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رتبہ عطا فرمایا. ماں کے رتبے میں وہ سب کچھ کر جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ماں کی ذمہ داری وہ کرنے میں کہ وہ تکلیفیں بھی اٹھاتی ہے اور راتوں کو جاگتی بھی ہے, وہ ایک ٹائم میں وہ 5 بندوں کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے. وہ محبت اور ممتا بھی اس کے اندر بے تحاشا ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسی کے ذمے میں رکھا. ٹھیک ہے, وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے, وہ اس کو اگر معاش کی اس کو فکر نہیں ہے, وہ نہ بھی کرے, نہ بھی پوچھے کہ بھائی گھر میں کہاں سے کچن کیبنٹ چل رہا ہے, کہاں سے کھانا آ رہا ہے نہیں آ رہا, کیسے کما رہا ہے اس کو شوہر, یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کا ماں بننے کا شعور, اس کی اس شعور کی جو ہے, پھر اس میں اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اس کو صبر بھی دیتا ہے, اس کو اتنی طاقت اور برداشت بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اگر پھر ہم اس کو اس کا نام دیں کہ جی ماں تو ہے ہی, سیکریفائس کا نام ماں تو ہے ہی, تو ہم یہ بھی تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا درجہ و مقام دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کا رتبہ بھی اتنا بڑا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسکلز بھی اتنے ہی دی ہیں. اب آپ آ جائیں ایک مرد کی ایک فادر کی رسپانسبلٹیز پہ, کہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ باہر جا کے 8 گھنٹے کسی طرح بھی کام کرنا, پیسے کما کے لانا وداؤٹ اینی انٹرپشن. کسی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جی اٹھ کے گئے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کمانے, ہم کما کے لائیں, اور کسی مہینے ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہ بھائی بس اب میرا دل بھر گیا ہے اب کرنے سے, جاب سے, اب میں گھر پہ بیٹھ کے آرام کروں. نہیں, اس لیے کہ وہ شعور, معاش کا شعور, جو قوامیت کا اصل وہ ہے کہ نگہبانی کرنی اپنے گھر کی, اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا. اب مرد بھی کہے کہ بھائی میرے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, روزانہ میں اٹھ کے جاتا ہوں اور جا کے جو ہے کما کے لاتا ہوں, اور گھر والوں پہ, یعنی اپنے اوپر تو کم ہی لگتا ہے, گھر والوں پہ زیادہ لگتا ہے, بیوی بچوں پہ, گھر پہ, باقی سب چیزوں پہ. تو وہ کہے کہ میرے ساتھ تو کتنا سیکریفائز, اور میں تو کتنا سیکریفائز کر رہا ہوں, کتنا ظلم کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ بات بعض لوگوں کو بری لگے, بعض لوگوں کو, لیکن حقیقت یہی ہے. آواز نہیں آ رہی میری؟ ٹھیک آ رہی ہے آواز میری, نہیں آ رہی؟ تو یہ والی چیز ہے کہ ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے, میں کوئی سختی سے یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اس چیزوں کو نا سائڈ پہ کر کے دیکھیں کہ اگر ہم ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ہم بہت زیادہ ہم وہ کر رہے ہیں نا, قربانی دے رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں, واقعی میں ایسا ہوگا اور ہوتا ہے, تو پھر ہم ایسی قربانی دیں کہ جو پروڈکٹیو ہو. ٹھیک ہے, اس کی طرف آتے ہیں. کمیونیکیشن کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپریسنگ, لسننگ. اگر جن کو مائک کھلے ہیں تو آپ بتا دیجیے پلیز, مائک کھلے تو بند کر لیجیے, بہت ڈسٹربینس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایکسپریسنگ, لسننگ اور رسپونڈنگ. اچھا, ایکسپریسنگ میں کیا ہے؟ ایکسپریسنگ میں آپ بتائیں گے ایکسپریسنگ کیا چیز ہے؟ جلدی جلدی بتا دیجیے. ایکسپریسنگ میں کمیونیکیشن, باڈی لینگویج. ٹھیک ہے, ایکسپریسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے جذبات ہیں نا, ان کا اظہار بھی ویسے ہی ہو شروع میں. جی, اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم الفاظ ہمارے ہوتے ہیں لیکن ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اب جی ایک پارٹنر ہے, یا پھر یہ کہ اسپاؤس ہے, یا پھر یہ کہ کوئی بھی اس طرح کا وہ ریلیشن ہے, یا ایون بعض دفعہ ان لاز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بڑی اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے لیکن ہم اپنی فیلنگس کو اس میں ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. اگر کوئی شخص ہم سے بات کم کرتا ہے یا بولتا نہیں ہے, تو کیا ہم اتنے زیادہ لائیولی ہیں کہ ہمارے ایکسپریشن اس تک پہنچے؟ یہ یاد رکھیے گا, میوچولی فیمیل اور میل دونوں کے بہاف پہ دونوں کی فیلنگز اور دونوں کی ایکسپیکٹیشنز ایک جیسی ہوتی ہیں.
صرف جو ہے نا ان ڈیمانڈ کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی خواتین ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں بہت زیادہ, یہ یاد رکھیے گا کہ اسپاؤس بھی, یعنی اسپاؤس بوتھ میل اور فیمیل بوتھ جو ہے, میرے خیال میں آپ کے نیٹ کا کچھ ایشو ہے, باقی سب کو تو آ رہی ہے, تو اس دونوں ہی اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں بہت خاموش بالفرض میں بہت خاموش رہنے والی ہوں, لیکن مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میرے اگر میں وائف ہوں تو میرے ہسبینڈ, یا میں ہسبینڈ ہوں تو میری وائف جو ہے بہت لائیولی ہوں بات کرنے میں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ جو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑنے والی مثالیں ہم بالکل وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر سامنے والا ہم نہیں بولا تو ہم اس سے زیادہ ہم منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ ایک پرسن کو زیادہ بولنا پسند نہیں تو آپ بولے جائیں, ایسا تو سامنے والا اریٹیبل ہو جاتا ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے آپ زیادہ بولیں, آپ اچھا بولیں. میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمیشہ یہ پرسنل پریکٹسز ہیں, یہ مشاہدات ہیں, آپ لوگ بھی اس کو مانیں گے کہ فیلنگز دونوں میں ایک جیسی ہوتی ہے. میرے خیال میں دنیا میں آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جس کو جو ہے نا یعنی ہنسنا بولنا برا لگتا ہو, ٹھیک ہے, اچھا سینس آف ہیومر برا لگتا ہو, اچھی کمیونیکیشن بری لگتی ہو. آپ 10 جملے نہ بولیں, آپ 2 جملے بولیں, لیکن کام کے بولیں اور اسمائل کے ساتھ بولیں, اچھے طریقے سے بولیں, خلوص کے ساتھ بولیں, ٹھیک ہے. ہنسی مذاق بھی ہو, دن میں ایک مذاق کر لیں, لیکن وہ ایسا ہو کہ دوسرے کے منہ پہ اسمائل آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. کم بولیں. دوسرا یہ کہ اگر ایکسپریشن کا رسپانس نہ ملے تو ڈس اپوائنٹ ہوتی ہیں, جی بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا, کہ مجھے تو لگتا ہے آج صرف ہم کمیونیکیشن پہ ہی بات کر سکیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا بولتا نہیں ہے, رسپانس نہیں کرتا, تو ہم اس سے زیادہ روکھے مزاج کے ہو جاتے ہیں. ہم نے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہم ہمیشہ سے مثال سنتے آتے تھے برائی اور اچھائی کی, کہ آپ کوئلے کی دکان میں جائیں گے تو آپ کو کوئلہ ملے گا, ٹھیک ہے, اور آپ عطر کی دکان میں جائیں گے تو آپ نہیں بھی خریدیں تو آپ کے پاس سے خوشبو آئے گی. تو ہم وہ عطر فروش کیوں نہیں ہم بنتے, ہم اپنے اندر وہ, ہم نے تو اسکلز پیدا کرنی ہے نا. اسکل کیا چیز ہوتی ہے؟ اسکل یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا سالن یا ہانڈی جل بھی جائے تو آپ نے اس میں سے کیسے یعنی اس کو اپنے لیے میننگ فل بنانا ہے. اسکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں پکا پکایا مل جائے اور ہم اس کو بس تناول فرما لیں. اسکل تو یہ ہے کہ را سے ہم کیا چیز بناتے ہیں. تو اگر ہم نے تو ادھر فروغ بننا ہے, ہم برائی یعنی ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہے, اپنی اسکلس کو اتنا اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ برائی تو ہم بہت جلدی اڈاپٹ, برائی سے مراد یہ کہ ایک نیگیٹیوٹی تو ہم بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, لیکن ہم اپنی پازیٹیوٹی کیوں نہیں دے پاتے. ہماری پازیٹیوٹی یہ کہ ہم اگر ہمیں لگتا ہے چاہے ہانڈی کو صحیح کرتے کرتے ہم خود گل جائیں نہیں خود نہیں گلیں گے یہ گلنے والی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسی بات, ہاں وہ گلنے والی بات کی اس کو میں بات بتا دوں کہ اگر ہمیں لگتا ہے نا سامنے سے رسپانس نہیں ملتا تو ہم بھی چھوڑ دیں, تو جو ہم کر رہے ہیں نا تو یہ تو ہمارے لیے ہے ثواب. ہم گل بھی جائیں گے تو ہمارا نامہ اعمال تو نہیں ایسا ہے نا کہ وہ ایواپریٹ ہو جائے. ہماری جو ہم نے مسکرا کے دیکھا اور سامنے سے ملا, ہمیں جواب نہیں ملا, تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھ لیا نا. وہ جو کہا گیا کہ جو آتا ہے ہمیں حدیثوں میں اور عورت کے حقوق میں تمام تر چیزوں میں, یعنی جو کہا گیا نا کہ خدا خوفی, کہ فزیکل سے مراد یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہماری ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹیشنز اور ریکوائرمنٹس ہی پوری ہوتی رہیں, اس سے ابو بھی ایک بہت ساری چیزیں. ایک بہت مختلف ٹاپک ہے کہ ہم اپنے پرسنل ڈومینس پہ کام کریں, جو کہ ایک اسپرچویلٹی بھی ہے, کہ ہم خدا خوفی میں ہم اپنی چیزیں تو ٹھیک کریں نا. اگر کوئی ہمیں کچھ دے گا نہیں, آپ یہ دیکھیں اگر ہمیں ہمارے حق نہیں دے رہا, کوئی ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہا, یا ہماری بہت اسٹرگلنگ لائف ہے, تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ صرف ہم اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو اور ہم اپنے آپ کو ایک اسموتھ لائف کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, ہمارے لیے تو یہ کمرہ امتحان ہے نا. جو میں اگر ہنس بھی رہی ہوں, ایون کہ میں اپنے ہسبینڈ کا کوئی کام ایسا کر دیتی ہوں جس کی یعنی ویسے تو ہر ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ ایسے کیسز ہوتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جی فائنینشیل ایشوز ہیں, کچھ اس طرح کے کام ہیں یا اس طرح کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہسبینڈ پاس نہیں ہے اور آپ نے ان کے حصے کے کام کرنے ہیں, تو ہم تو فرسٹریشن میں ہی مر جائیں کہ جی ہم کیوں کریں. لیکن اگر ہم اس کے حصے کا کام کریں اور اجر کی امید جو ہے اللہ سے رکھ لیں,
کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اللہ کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں ہم نے 100% آؤٹ پٹ دیا. دوسرا ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے نا, اگر ہم اپنے آپ کو خیر کا منبع بنائے نا, ہم عطر فروش بنے. تب اگر کوئی نہیں بھی کرے تو کم از کم اپنی اچھائی پہ قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو پریکٹس کرتے رہیں. ٹھیک. اور دوسرے اچھا ایک تو چیز ہے ایکسپریسنگ, کہ اچھا ہم کیا سوچتے ہیں, ہم جیسے سامنے والا نہیں بات کر رہا ہے کچھ, وی ہیو ٹو تھنک بیونڈ اوور اون سیلف. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں نا, بچے بھی ہیں, کام کاج بھی ہے, شوہر بھی ہے, ان لاز بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں. یہ زندگی کے شعبے ہیں, یعنی زندگی کے وہ ہیں, ڈومینز ہیں. کوئی ایک ڈومین بھی کسی اور ڈومین پہ حاوی ہو جائے گا تو باقی سب نیگلیکٹڈ رہ جائیں گے. اور ان سب ابو آل ڈومین کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. ہر چیز اس کے ماتحت آ جاتی ہے, ہر چیز اس کے سب ہیڈنگ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا ڈومین ہے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کا, لیکن یہ کہ اس میں بھی اگر ہمیں ہمارے حساب سے نہ مل رہا تو ہم اللہ اور اپنے اس جسے کہیں نا کہ اس ریلیشن شپ کو قائم کیے ہوئے ہیں. بچوں اور اولاد کا ڈومین بھی اگر ہم فلفل نہیں کر پا رہے, ان دا سینس کہ بعض دفعہ کسی کی اولاد ہی نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ناشکری میں ساری زندگی اپنی ختم کر دے. نہیں, اس کا وہ شکر جو ہے اس معاملے پہ, وہ اللہ اور اس کے درمیان جو ہے اس کے درجات بلند کر رہا ہے نا. کسی نے کچھ لکھا ہے, ایک منٹ میں یہ پڑھیں. ہسبینڈ اگر بالکل ہی نان ایکسپریسو ہو, کبھی تو کوئی تعریف یا رومانٹک گفتگو نہ کریں تو چڑ نہیں ہونے لگتی ہے, بالکل ہونے لگتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ, اب اسٹریٹ فارورڈ الفاظ میں کروں کہ ہم اس سے زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. ایکسپریسنگ جو چیز ہے نا یہ ہے کہ کیسے, اچھا یہ بتائیے کہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے, کوئی شخص اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ہنسنے کا دل چاہتا ہے, تو ہم کیوں نہ ویسے بنے. ٹھیک ہے, سامنے سے نہیں بول رہے, اللہ کو راضی کر لیں. بہترین بات کہ ہم کیوں نہیں ایسے بنتے. ایک دن 2 دن کسی, اچھا یہ بتائیں کسی کے ریلیشن شپ کو 100 سال گزر گئے, کتنے سال گزرے ہیں. رشتوں کو نبھانے میں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں. ہمارے نانی اور دادیوں کو دیکھیں 50 60 70 پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے نا. تو ہمیں تو ابھی کتنے 1 سال میں ہم بس فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ بس ہمارا اسٹیمنا ختم ہو گیا. یہ جو ہمارے پاس ورلڈ آف ڈسٹریکشن ہے نا آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ, کہ ایک منظر دوسرے منظر سے بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے, اس نے ہمارے دلوں کو کھٹا کر دیا ہے. کھٹا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت جلدی بیزار ہو جاتے ہیں. ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں اگر محبت ہوتی ہے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میں حدیث پڑھی تھی ابن ماجہ کی, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی کہ نکاح اللہ تعالیٰ نے, یعنی میں نے نکاح میں بندھے ہوئے 2 لوگوں سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے کسی رشتے میں نہیں دیکھی. تو جب محبت ہوتی ہے نا کسی خاص طور پہ نکاح کے رشتے میں, آپ اس میں یعنی سیلف لیسلی اس میں آپ ایکسپریشن دے کے دیکھیں. ٹھیک ہے, یعنی بہت کم کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جی خواتین کا ہی معاملہ ہے کہ سامنے سے شوہر یہ کہیں کہ بھائی یہ نہیں کیا کرو. اگر وہ خاموش بھی ہو جاتے ہیں, رسپونڈ بھی نہیں دیتے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کرو ہی نہ. ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کو تعریف نہیں کرتے, جیسے اگر کوئی, میں آپ نہیں کہہ رہی, میں نے دیکھا ہے کہ آج کل مجھے رشتہ اللہ پاک کے لیے میں پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ اگر وہ تعریف نہیں کرتے تو کیا ہم کتنی دفعہ پوچھتے ہیں. جو یہ ایکسپریسنگ والی چیز تھی نا کہ ہم منہ بنا کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے تو پوچھا ہی نہیں. ہم اپنی اور سے پہل کریں تو الزامات لگا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا. ایک منٹ, سوری میں پڑھ لوں ذرا آتا ہوں. ٹھیک ہے, اپنے اور سے پہل کرتے ہیں تو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا تو تب کیا کریں. I'm just getting this properly at the time your husband returns from work and greet with a smile. کچھ دن کریں تو وہی دیکھیں جو بنیادی حقوق ہے نا جو آپ نے بات کی کہ ہم, تو جو اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اسے حلال ہی تصور کریں. اگر دنیا کہے کہ یہ حرام ہے یا یہ غلط ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو وہ غلط نہیں ہو جائے گی.
ہم نے یہ جو جیسے کہ نا حق گوئی بتواسو بالحق کے بتواسو بالصبر، وہ کیا چیز ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی جی. اب ہوتا ہے بہت ساری اس طرح لوگ خواتین یا لڑکیاں، شروع میں لڑکیاں شکایتیں کرتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں تیار ہونا اور ہم نہیں ہو پا رہے ہوتے، یا ہم کمرے سے باہر نہیں نکلتے، یا ہم کرتے ہیں تو میں یہ فلاں فلاں ایسے بولتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ریئل لائف میں، پتہ نہیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں سیلف ریلائزیشن ہونا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہوئی ہے. لٹرلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے، جو زینت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہے اس رشتے میں، ہم اسے کیوں ہم اپنے اوپر اس کو بلاک کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہم اس کو حرام کی لسٹ میں لے آئیں. سب سے پہلے تو ہم دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ غلط چیز ہے جبکہ ہم اس کو پریکٹس ہی نہیں کرے. ٹھیک ہے، بہت انیشیل بیسس پہ آہستہ آہستہ ایسے وہ کریں. آلسو ہاؤ ٹو ہینڈل سچویشن when your spouse is in some حرام ایکٹیویٹی that you and you have seen. اگر کسی کا پرسنل ایسا ایشو ہے نا، اصل میں یہ ٹاپک سے ہٹ کے پھر بات بہت لمبی چلی جاتی ہے. پرسنل ایشو ہے تو پرسنل اس کو وہ کر لیں، نہیں تو پھر ہم اسے کبھی کسی اور ٹاپک میں نا. یہ ایک بہت بڑا ہمارے فتنہ ہے ہمارے معاشرے کا، اب اٹھ رہا ہے، ایک آزمائش ہے اور ایک المیہ بن گیا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ایکسپریس کرنا سیکھیے، منہ بنا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں. کوئی تعریف نہیں کرتا، آپ 10 دفعہ کیجیے. آپ دیکھیے 1 سال گزرے گا، 2 سال گزرے گا، پلٹ وہ چیز آپ دیکھیں گے ضرور. اور اس کو دیکھیں ہر چیز میں نا دعائیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں. اپنے مائک بند کر دیجیے ورنہ سب کتنا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس پہ چلتے ہیں. صرف مجھے لگ رہا ہے آج صرف ہم کمیونیکیشن کے کمپوننٹ پہ ہی بات کر سکیں گے. پلیز اس پہ بھی بات کیجیے. جی بالکل، اگر کسی کو کوئی پرسنل وہ ہے تو پرسنل وہ کر لیں، لیکن ہم اس پہ بھی بات کریں گے نا. اچھا، ایکسپریسنگ ہم نے بات کی. ٹھیک ہے کہ شروع میں نے بتایا کہ بیوی جو ایکسپیکٹ کرتی ہے مرد بھی وہی ایکسپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ براٹ اپ کیسے ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جو انر ٹریٹ ہے وہ کیسے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. رنگینی، حسن و جمال، یعنی جو اللہ کی دنیا اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دنیا بنائی ہے وہ کسی کو بری نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا. اور انر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. کہا گیا، کیوں فرمایا گیا کہ جب شوہر گھر آئے دعائیں بھی بہت ضرورت. ہر چیز کے ساتھ دعا کریں نا، ہر معاملے میں. ہم سمجھتے ہیں بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، نہیں مطلب کوئی ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات دلوں کی نرمی تو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے نا. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پسند ہے اپنے ہسبینڈ کا مسکرانا، تمہارے ہسبینڈ کو بھی پسند ہوگا. ہمارے ہسبینڈ کو نہیں پسند تو ہمارا منہ بنانا نہیں ایٹ لیسٹ پسند ہو سکتا ہے نا. ایسے کسی بھی اسپاؤس ریلیشن شپ میں، چاہے وہ عورت یا مرد ہو، اسپاؤس آپ کی باؤنڈری کرنے کو کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باؤنڈری آپ کسے کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، باؤنڈری کی بھی ہم بات کریں گے. اچھا، مجھے بتا دیجیے کتنا ٹائم ہے. اس کے بعد آتے ہیں لسننگ. ہم سنتے کتنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ اور لے سکتی ہیں آپ. اگر 1 آور اور ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے سکتی ہیں. کتنی دیر تک؟ آپ ½ این آور سے 1 آور تک اور لینا چاہیں تو آپ لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، لسننگ اچھے کسی بھی اچھے ریلیشن شپ میں. ہیلو، جی بولیے، میں نے سن لیا. ٹھیک ہے، اچھے ریلیشن شپ میں اچھی لسننگ. ٹھیک ہے، پروفیشنلی بھی، کسی اچھے کیریئر میں بھی، کسی مطلب آپ یہ دیکھیں، چاہے وہ پیرنٹس اور بچوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان لاز کا معاملہ بھی ہو، اگر آپ اچھے لسنر ہیں نا، یا ایون آپ ان کو یہ پریٹینڈ کریں کہ آپ اچھا سن رہے ہیں ان کی بات. مریض اور ڈاکٹر کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کون سا ڈاکٹر سب سے اچھا وہ ہوتا ہے، یعنی رینون ہوتا ہے، یا کس کے ریویوز اچھے ہوتے ہیں؟ مریض کیا کہتے ہیں ان سے آپ کبھی پوچھیں نا. اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے، اسکرین شیئر کر دیجیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے ان کو کافی ٹائم دیا، تفصیل سے بیٹھ کے پوچھا، ان کو سنا. دوائیاں تو سارے ہی ڈاکٹر ایک جیسے دیتے ہیں، لیکن جو ہیلنگ ہوتی ہے نا مریض کی، وہ صرف لسننگ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری سب سے اہم چیز ہے رسپونڈنگ. ہم رسپونڈ کیسا کرتے ہیں. ٹھیک، اور ہماری رسپانس اور ریئیکشن میں بہت فرق ہوتا ہے. I am really enjoying this session, want to participate too, but I have an appointment, doctor, I want to call. Okay. آپ جس گروپ میں بھی ہوں گی نا، اس کے ایڈمن سے آپ رابطہ کر لیجیے گا.
وہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک, تو ریئیکشنز اور رسپانسز پہ ورک کرنا شروع کر دیجئے. یہ میں نے بھی کیا ہے, اور انسان کو ہر عمر میں اس کی ضرورت رہتی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا نہیں میں یہاں پہ بیٹھ کے ایز اے اسپیکر بھی, ظاہر انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ہمیں ہمیشہ ہی ہمارے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اور گنجائش رہتی ہے. تو ریئیکشن وہ ہوتا ہے جو سوچے سمجھے بغیر دیں اور ایبرپٹ ہو, اور لازمی, اور موسٹ آف دا کیسز کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتائج برے نکلتے ہیں, جبکہ رسپونڈنگ جو ہوتی ہے وہ کانشیسلی ہوتی ہے. ٹھیک, بہت سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے, میں اوکے جزاک اللہ خیر, ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کانفلکٹس میں نا, اچھا کمیونیکیشن پہ جو باتیں, کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو اب ہم اس طرف آنے والے ہیں. Does these things result in expected or not? We would definitely feel satisfactory. میں آپ کا ابھی پڑھتی ہوں نا, آپ کیا کہہ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسپانسز میں ہم آتے ہیں تو ہم پاز دیں. ٹھیک ہے, چلائیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جتنا بچہ رو رہا تھا اس سے زیادہ ہماری ٹون زیادہ ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارا جو ہے نا, دیکھتے ہیں کہ رسپانس, ہم ریئیکشن کو رسپانس میں کیسے چینج کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک بریک دیتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے کرنا, لیکن ہم پریکٹس کیے بغیر ہم کچھ رسپانسز میں نہیں بدل سکتے. اسی طرح کانفلکٹس میں بھی. ٹھیک ہے, کانفلکٹس کیوں زور پکڑتے ہیں کہ جب اب میں یہ بات کہوں گی, جھکنے کا لفظ استعمال کروں گی تو پھر ایک مسکنسیپشن آ جائے گی. تو کانفلکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھنے کے لیے دونوں طرف, آئیدر وائف اور ہسبینڈ, یا پھر یہ کہ کسی اور ریلیشن شپ میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں, یا اگر غلط نہ بھی ہو تو ہم اس معاملے کو اسی وقت روک دیں. دونوں طرف سے یہ کوشش, کوئی بھی ہو, کسی طرح کا بھی معاملہ, دونوں طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ اپنا آپ منوا لیا جائے. حالانکہ اپنا آپ منوا کے وہ کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا, اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج کے اس میں. اور اس طرح ہم آہنگی نہیں پیدا ہوتی, جو میوچل انڈرسٹینڈنگ والی چیز ہے نا, کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے, جو میں نے کہا نا کہ رشتے تو سالوں میں نبھتے ہیں اور سالوں میں پروان چڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم اپنی ماؤں سے جو ان کا تجربہ, اور یعنی اتنا ٹھہراؤ والی شخصیتیں کیسے پہلے دن سے, تو واقعی میں ان کی بھی زندگیوں میں کافی مسائل اور آزمائشیں اور مشکلات ہوں گی, پہلے دن سے ویسے نہیں ہوں گی, لیکن اب آپ دیکھیں. ٹھیک, تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے رشتے ٹوٹنے کی, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں جھکیں, ہم کیوں سیکریفائس کریں, ہم کیوں کمپرومائز کریں, ہم اپنی ایگو کو کیوں کم کریں, یا ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی. ایون دو کہ ہم نے غلطی نہیں کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانفلکٹس کو بحث برائے بحث کر کے اینڈ تک پہنچایا جائے. جو میں بات کرنے چاہ رہی ہوں بہت اہم بات ہے. بہت ساری باتیں منمانی ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں, بہت سارے تھنکنگ چینج کرنی ہوتی ہے, بہت سارے جائز چیزیں, جائز مطالبات منوانے ہوتے ہیں, یا لوگوں کو چینج کرنا ہوتا ہے. اس کا ایک کی رول یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں ابھی بات کر رہی ہوں تو میں ابھی یہ چاہوں کہ سامنے والا قائل ہو جائے. ہمیشہ اپنی کنورزیشن کو, چاہے آپ کہیں بھی اوپن اینڈڈ رکھیں, نیکسٹ چانس پہ اس کو چھوڑ دیں. جہاں آپ کلوز اینڈ کر دیں گی, جہاں پہ موڈ بگڑ جائے گا, جہاں پہ تو میں کی نوبت آ جائے گی, اس کا مطلب یہ کہ آپ کبھی اس معاملے کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتے, اس مسئلے کو دوبارہ جو ہے نا مطلب دوبارہ ارائز نہیں کر سکتے. اور ہمارا ہوتا بھی یہی, ہم سے ظاہر ہے جلد باز بھی ہوتی ہیں, کچھ جذباتی بھی ہوتے ہیں ہم لوگ, اور بھی مطلب صرف عورتیں ہی نہیں, بہت سارے ریلیشن شپ میں. تو پھر جب ہمیں لگنے لگے کہ معاملات بگڑ رہے, زندگی واٹ شوڈ بی دا لمٹ آف دا پیشنس اینڈ ٹالرنس, یہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو ٹالرنس اور پیشنس ہے نا, یہ اس پہ بھی بہت بات ہونی چاہیے کہ اصل میں ہے کیا چیز, سمجھنے والی چیز ہے. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر ہوتا ہے نا, وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, یعنی انسان خود اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا. تو اس پہ بھی بات ہوگی کہ اس پہ ہم آگے چلیں گے کہ وہ کیا چیزیں, جب باؤنڈریز اینڈ لمٹس پہ ہم آئیں گے نا, ہو سکتا ہے آج کا سیشن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ہم کمپلیٹ کر سکیں گے. ہمارے پاس یہ فورم ہے, ہم اس پہ بات کریں گے کہ جہاں پہ اللہ کی حدود. اچھا,
میکسیمم اور منیمم پہ بات کریں نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی سب سے میکسیمم لمٹ تو یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹ رہی ہوں. ٹھیک، آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے؟ سوری جی سارا آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر سارا میں نے ایک منٹ، ڈاکٹر سارا میں نے وہ بند کی ہے، آپ کی سلائیڈ بند کی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو ہم اس پہ ہی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا اکاشا کی طرف آپ کی سلائیڈ بھیج رہی ہوں. اکاشا جو ہے نا میں ان کو ہوسٹ بھی بنا رہی ہوں اور اکاشا جو ہے نا آپ کی سلائیڈ پلے کر دیں گی. جی اچھا، میں کہی تھی کہ ہم یہ سیشن جو ہے نا یہ صرف 4:30 تک کر لیتے ہیں، پھر ہم بے شک اس کو پھر ابھی سلائیڈ تو نہ ٹھیک ہے، اس کا آپ سیکنڈ بے شک پارٹ بنا لیجئے. میں اس کو اب سلائیڈ تو نہ چلاؤں نا، سلائیڈ آپ نہیں چلا دیں سلائیڈ. اچھا میں چلاتی ہوں. ہاں میرے پاس 2:13 ہو رہے ہیں، میں سوری 4:13 ہو رہے ہیں، میں 4:30 تک اس کو کنٹینیو کروں گی جتنا ہو جائے. اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ آگے اس میں بہت دیکھیں، میں نے کہا تھا 1 گھنٹہ تو بالکل ہی منیمم ہے نا. بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں ایڈریس ہو رہی ہے ان کی بات یا ان کے مسائل یا ان کے سوالات، تو وہ پھر اس کو ہم انشاءاللہ اچھی ایفرٹ ہے چاہے کوئی کہ ہم اس پہ ایک ہیلدی کنورزیشن کریں نا، اپنے مسائل کو ڈسکس کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے کہ ہمارے ہاں کہ یہ مسائل ڈسکس نہیں کر پا رہے ہوتے. ایون ہم اپنے یہ آپ کے ساتھ جیسے آپ یہ 4:30 تک کر لیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیتی ہوں اسی حوالے سے. ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہم خیر بیہائنڈ دا سین ہو جائے گا. جی میں ان سے ممبر سے بات کر رہی تھی جو ورک شاپ ممبرس تھے. ٹھیک ہے، تو کہاں تھی میں؟ دیکھیے ہاں منیمم اور میکسیمم لمٹس پہ نا، کہ جہاں اللہ کی ناراضگی کی بات ہو نا، کلیئر کٹ ناراضگی. بہت سارے دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش ہمیں کھلم یعنی کھول کے بیان کر دی ہے. بہت ساری چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بالکل کلیئر کٹ معاملات ملتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں ائمہ کرام مفسرین کرام نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے. آسان سے مراد یہ کہ سمجھنے میں فہم کے لحاظ سے آسان کر دیا ہے. تو یہ ایک تو یہ چیز. لیکن جہاں پہ ہمیں لگے کہ کلیئر کٹ اللہ کی ناراضگی کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہماری میکسیمم لمٹ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ حق تلفی والی چیز نا، کہ کتنی حق تلفی ہو رہی ہے. صحیح ہماری طرف سے تو کسی کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے، حقوق کسی کے ضبط تو نہیں کیے جا رہے ہیں. اس میں پھر ہمارا اپنا آپ بھی آ جاتا ہے اور ہماری بنیادی حقوق. ٹھیک ہے نا، بنیادی حقوق ذرا ہم سرچ کریں. میں نہیں بتاؤں گی کہ کسی بھی ریلیشن شپ کے، خاص طور پہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے بنیادی حقوق کیا ہے نا، کیا وہ فلفل ہو رہے ہیں؟ اگر ایک بھی ہو رہا ہے تو ہم یہ سوچنے والے ہوں. اور بیونڈ اس کے بیونڈ جا کے کہ اگر ہم ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا جب یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا میکسیمم لمٹ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس ٹاکسیسٹی میں سے شاید نکلنے کی کوشش کر رہا ہو یا چاہ رہا ہو اس کا سولوشن. تو پھر ہم اس کے بیونڈ سوچنا شروع کریں کہ کیا اس کے بیونڈ ہمارے لیے اسٹرگلنگ لائف پاسبل ہے. اگر نہیں پاسبل تو ہم ود ان رہ کے کائنڈلی ٹیل می آپ کون سی سلائڈ پر تھی. یہ ایکسپریشن لسننگ اور رسپونڈنگ والی نا میرے خیال میں چوتھی ہے شاید. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جائیں جس پہ لکھا ہوا ہے نا رابطہ بنانا ہی سب کچھ ہے، کمیونیکیشن از دا اسکل. تو یہاں بھی میرے خیال میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے کہ اگر حقوق پورے ہو رہے ہیں تو آیا ان حقوق پہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں ہے نا، یعنی رحمت اللہ اپنے بندے کے معاملے میں جتنا رحیم ہے اتنی تو یعنی ماں سے 70 گنا زیادہ ہے. تو اس نے آسانیاں تو رکھی ہیں نا. تو پھر ہم خود سوچنے والے ہو نا. تو آگے چلتے ہیں اس پہ. یہ جو رابطہ بنانا ہی سب کچھ ہے نا، اس پہ آ جائے نیکسٹ. ٹھیک کہ کمیونیکیشن ٹیسٹ اور ٹرائل دے کے دیکھیے نا. ٹھیک ہے بعض لوگوں کو 1 سال ہوتا ہے، 2 سال ہوتے ہیں، 10 سال ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لازمی انسان میں جو ہے وہ کسی قسم کا بدلاؤ نہ آئے. اگر ہمیں ہماری شادی کو 15 20 25 خیر اتنے سال تو نہیں ہوتے، 2-3 سال میں ہمیں لگنے لگا ہے کہ جی کسی قسم کا آؤٹ پٹ نہیں ہے، تو ہم اپنے لیے خوش رہ کے دیکھیں.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے حسن تقویم پہ پیدا کیا ہے. ہم اپنے لیے کیوں نہیں خوش رہتے؟ ہم اچھی طرح ایکسپریسو ہوں گے تو صرف دوسروں کے لیے ہوں گے. ہم اچھی طرح ایکسپریسو ہوں گے تو صرف اس لیے کہ جی ہم اس ریلیشن شپ میں بندھے ہوئے, ہمارا کوئی اپنا یعنی ہمارے دل کو خوشی کی ضرورت نہیں ہے, یا ہمارے اپنے آپ کو ہمارا جیسے کہ نا ہماری ذات کس چیز کی مستحق نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے اچھی طرح مل جل کے ہنستے بولتے ملیں. کیسے رشتوں کے عنوانات ہی ایسے ہیں. مجھے کہا گیا نا کہ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے, تو صرف یہی وہ کیا ہے کہ ہے نا کہ جب شوہر گھر میں آئے تو بیوی کو دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جائے. اول ترین تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے یہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر شوہر ویسا ہو تو پھر ہم ہنسنا بولنا ہی چھوڑ دیں, ہم سب کچھ ہی چھوڑ دیں کہ بس اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور کسی نے اس پہ سوال کرنا ہے؟ اگر میں کوئی اسکپ کر رہی ہوں تو کمیونیکیشن پہ بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے ہسبینڈ وائف, اور اچھا کمیونیکیشن, 2 جملے بولیں, اچھے بولیں, اخلاص کے ساتھ بولیں. آپ کو لگے کہ نہیں آپ کی بات مانی جاتی تو درود شریف پڑھیں, اذکار کریں, اللہ سے بہت زیادہ مناجات کریں, دعائیں کریں کہ دل میں ڈالنے والا, دل کو پلٹنے والا اللہ تعالیٰ ہے. بعض دفعہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی دلوں کو نرم کر دیتے ہیں اور دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں. اور جو کمیونیکیشن ہے نا وہ وتھ ٹائم گرو کرتا ہے. ٹھیک, اور یہ نہیں, دیکھیں ہماری جو تربیت ہوتی ہے الحمدللہ ہماری ماؤں نے ہمارے ایز اے پیرنٹس کی, وہ کبھی بھی سس پہ نہیں کی. لیکن ہم اس طرح ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے ہمارا اپنا وہ ہے, ایک ہے نا کہ ہم ریوارڈ چاہتے ہیں, لیکن ہماری تربیت اس پہ نہیں ہوتی کہ بھائی کوئی تمہیں دے گا تم تبھی اچھا کرو گے. 2 فیکٹر میں نے بتائی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھ سے چھینے میں, اس طرح کی بہت مفہوم ہے نا, 9-10 وہ ہے کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. کہ کسی ریلیشن شپ کی نیڈس کو پورا کرنا, آپ کو وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہو, لیکن ہماری اپنی اور ہماری اور اللہ کی بھی تو وہ ہے نا کہ ہم کم از کم اپنے انر مائنڈ کے لیے, پیس آف مائنڈ کے لیے خوش رہنے کی کوشش کریں. جی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں, اس کی فرسٹریشن بچوں پہ نکالتے ہیں. اگر ہسبینڈ وائف آپس میں ہنسی خوشی بات نہیں کرتے تو جی بچوں کے ساتھ بھی لازم ہے کہ بات نہیں کریں گے, مطلب لڑائی جھگڑا بچوں کے اوپر بھی چیخیں گے, چلائیں گے, مار پیٹ کریں گے. ٹھیک, اور کسی نے اس میں کچھ سوال کرنا ہے؟ نہیں تو ہم اس پہ آگے اپنے ٹاپک پہ چلیں. سو تو نہیں گئے میرے خیال میں. سارا آپ نے ایک ورڈ بولا تھا کہ اپنی اسکل کو امپروو کرنا ہے, میں یہ رائٹ کر آپ نے ایک بات بولی کہ اپنی اسکل کو امپروو کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہانڈی میں جلنے کی بوائی تو اسے ایز اٹ از نہیں کھانا بلکہ اسے صحیح کرنا ہے. تو میں اس ورڈ کو چاہ رہی تھی کچھ اور اچھے سے اس میں بتائیں, کیونکہ میں لکھ رہی ہوں کسی کو شیئر کرنے کے لیے. تو یعنی اس کو ہم کیسے اور اپنی کہہ سکتے اسکلس ہیں کو کہ امپروو کرنے کی بات, جی یہ بات ذرا تھوڑا اور اپنی اسکلس کو امپروو کرنا, جی اپنی اسکلس کو امپروو کرنے والی بات یہ تھی کا بچوں پہ کیسے اثر ہوتا ہے. یہ میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو, اسکلس کو امپروو کرنا ہے کہ کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کرنا نا. اب ایک مثال ہے اسکل کو امپروو کرنے والی, کیا مثال ہے جی, ایک بہت عام سا سینیریو ہے کہ جی بیوی سارا دن کام کیے اور وہ جو ہے باتیں بھی سن لی, جیسے ہمارے ہاں ہے, یا چلے ایک بہت ایکسٹریم کیس بتا رہی ہوں. اب شوہر آیا تو جو ہے نا بجائے یہ کہ ہماری اسکل کیا تھی, ہم اس کو کیسے وہ کرتے کہ ہم ایک اچھا ویل ڈریس ہوتے, ایٹ لیسٹ جب تک ہم شوہر سے بات نہ کر لیتے اپنی شکایتیں اور اپنا درد سر نہ بیان کرتے, لیکن ہم ویل ڈریس ہوتے, پریزنٹیبل ہوتے, شوہر کو دیکھ کے مسکراتے, اسے اچھی طرح سے اس کو ریسیو کرتے. ٹھیک ہے, اس کو ایموشنلی لائف لانگ امپیکٹ کا بتائیں. یہ معاملہ بہت مختلف ہے. ایموشنلی لائف لانگ امپیکٹ 10 منٹ میں نہیں بتا سکتی, ہم اس ٹاپک پہ رہیں, انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈز میں کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا تھی, ہماری اسکل تھی کہ جی شوہر کمرے میں آیا اور بھائی آج یہ ہوا, یہ ہو گیا, اس نے یہ نہیں کیا, تو یہ میری اسکل تھی. یہ کہ میں اچھی خوش شکل کے ساتھ ایک ہنستی مسکراتی, اس سے 2-4 جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو زینت جو ہمارے اندر حلال کی ہے, ہنسی مذاق کرتے, ایون دو کہ وہ نان رسپونڈنگ بھی ہو, تھکے ہوئے بھی ہوں. تو پھر دیکھیں جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے
کیا ہوتا ہے کہ جی ایک مسکراتا ہوا جملہ ہسبینڈ کی طرف سے خوش کر دیتا ہے وائف کو. تو ہمیں نہیں پتا، بے شک ہسبینڈ رسپونڈ نہ کریں، کیا پتا ہماری بھی ایک مسکراہٹ انہیں اندر سے خوش کر دے. سمجھ رہی ہے نا؟ ایک تو انر ایکسٹنگ بھی ہوتی ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو مختلف بنایا، پھر براٹ اپ بھی مختلف ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جو 25-30 سال کا ایک براٹ اپ ہے، ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 3-4-5 سال میں ہم اسے چینج کر دیں گے؟ لیکن ہم اپنا اچھا انپٹ تو ڈال سکتے ہیں نا. پھر ایک بات یہ ہے کہ کوئی، جیسا میں نے کہا اوپن اینڈڈ کانفلکٹس کی بات کی، پھر اس طرح میں نے ایک اور اہم بات ہے کہ ہم وہ کریں کہ نہیں آپ نے غلط کیا، ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ غلط کیا، نہیں جیسے کوئی بھی بات ہو رہی نہیں آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو رہتا ہے. دیکھیں ہم ایک ریئل ورلڈ میں زندہ ہے نا، ہم پریکٹیکل باتیں کریں گے. ٹھیک ہے ہماری بات ہو سکتا ہے 100% نہیں، میں کہتی ہوں 200% درست ہو، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ سامنے والے کو ہم کہیں کہ آپ کی بات غلط تھی یا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ جو جملہ ہے نا کہ جیسا ہم بچوں کو بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم نے غلط کیا. ہم کہتے ہیں کہ اس بہت سخت جملہ ہے جو ہم بچوں سے بولتے ہیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے آپ ایسے نہیں ایسے کر سکتے ہو. اسی طرح اسپاؤس کے معاملے میں کہ کبھی غصہ آیا، کبھی لگے کہ یہ تو بالکل ہی ایسی بات کر دی کہ مطلب انسان سوچتے ہیں کہ کیا، تو پھر اس میں کیا ہے یا تو اس چیز کو بدل کے کیا جائے کہ اچھا اس کو ایسے نہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں. یا میرے ذہن میں ضروری ہے کہ ہم نئی کا لفظ لا کے ایک انا کو جگانے والی بات ہو. ہم نے دیکھیں جو انبیاء کرام کا سب سے بڑا مشن تھا نا، وہ کیا تھا کہ بندوں کو اللہ کی بندگی میں لے کے آئے. تو جو اصل ٹارگیٹ تھا وہ کیا تھا کہ لوگوں کی سوچوں کو بدلنا، لوگوں کی سوچوں کو 180 ڈگری پہ لے کے آ جانا کہ جہاں وہ شرک میں ہو وہاں وہ اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. پھر قرآن میں فرمایا گیا، کہا گیا نا کہ آؤ تم، یعنی یہ تبلیغ کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، جو داعی دین ہوتا ہے یا ہر شخص ہم میں سے داعی دین ہے کہ تم آؤ اس بات کی جو ہم میں اور تم میں مشترک ہو. پھر ہم اپنے ریلیشن شپس میں اس کو کیوں نہیں اپناتے کہ جو انٹرسٹ جو یعنی کامن انٹرسٹ ہے ہم اس پہ بات کریں. اگر کوئی کانفلکٹ ہو بھی رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بات کے لیے اٹھا کے رکھ لیں، یا پھر جو ہمارا نو والا جملہ ہے اس کو ہم پازیٹیو اس میں لے کے آ جائیں کہ وہ کسی کی سمجھ میں تو آئے. جب ہم اس کو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط کہا یا آپ نے، تو ہم نے بمبارڈمنٹ کر دی. اور اگر ہم چپ ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا سیکریفائس کر لیا. ٹھیک. تو دوسرا یہ کہ آؤٹ پٹ ملتا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تھردلا پیدا کیا گیا، جلد باز بنایا گیا. ہم چاہتے ہیں فوراً سے ہمیں آؤٹ پٹ مل جائے. اور اس میں کوئی اور کوئی سوال رکھنا چاہے گا؟ ٹھیک. اچھا ایک چیز اور تھی، اس کے بعد والی سلائیڈ لے کے اگر کسی اور نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ لے کے آئیے، وہ سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد یلو کلر کی جو سلائیڈ ہے نا، نہیں اس کے بعد والی، سوری، لمٹس اینڈ باؤنڈریز پہ بات کریں گے. یہ سیم کنسرنز ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گی، یلو سلائیڈ ہے اس سے نیچے لمٹس اینڈ باؤنڈریز کے بعد. اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنی اسپرچویلٹی یعنی اللہ سے تعلق پہ ہم نے بھی گرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہمارے اسپاؤس ہے ہسبینڈ یا وائف کہ اس پہ بھی ورک کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. کیا فرمایا گیا کہ انسان اپنے دین کے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو یہ سیم یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں بہت اچھے ہیں یہ ٹرائنگلز نا، کہ ہسبینڈ وائف کا آپس میں اللہ سے تعلق جتنا جڑا ہوا ہوگا نا، یا اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس جتنی ہوگی، وہ آپس میں بھی اتنے ہی قریب ہوں گے. اور جتنا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس دور وہ ہوتی جائے گی، اپنے اصل کو چھوڑتے جائیں گے، تو آپس میں رنجشیں بھی بڑھتی جائیں گی، آپس کے ریلیشن شپ میں بھی جو ہے نا وہ فاصلے آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز کیا کہ ہمیشہ ایک چیز ہے کہ کہیں میں نے پڑھی تھی اور ہے بھی، کہ ہمیشہ وی یعنی ایک ہے آئی اور ایک ہے وی، کہ ہم ہمیشہ وی کے اس پہ بات کریں.
ٹھیک ہے ویک ہے اس پہ ہے نا, ٹھیک ہے ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ رہے گا. اب ایک مثال ہے کہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ یوں ہوا, میرے ساتھ یوں ہوا, اور تم ایسے, اور تمہارے گھر والے سے. میں اپنے ہسبینڈ کو اپنی سفرنگ کا نہیں بتا سکتی, اور نہ ہی وہ میں پڑھتی ہوں آپ کا جواب نا. تو یہ ہماری اسکل ہے کہ ہم اس پہ سوچیں اور اس پہ ورک کریں بے شک. اور اسکل ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں آ جاتی. آپ اس کے لیے جسے کہا نا, جس کا جتنا مطالعہ ہوگا, جس کا علم قرآن کا جتنا علم ہوگا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے فہم عطا فرماتا ہے. مطالعہ اچھا لٹریچر, سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہی آ جاتے ہیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی میں کسی مطلب ایک قرآن و حدیث کی طرف, یہ ثابت شدہ بات ہے, ٹھیک ہے, اور اپنائی بھی بات ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ کہیں لکھی لکھائی بات ہے, میں بول رہی ہوں کہ آپ اگر آپ کو لگ رہا ہے ایسا, تو آپ 1 مہینے کر کے دیکھیے کہ قرآن و حدیث سے جوڑ کے دیکھیے, اپنا مطالعہ اچھا کیجیے, اچھی چیزوں کا, اچھے لوگوں کی صحبت, اچھے لوگوں سے باتیں کیجیے, اچھے لوگوں کے لیکچر سنیے, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ واقعتاً آپ کو سوچ بھی بدلتی ہوئی محسوس ہوگی. آپ کو لگے گا آپ کے منہ میں الفاظ بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو بولنے کا طریقہ بھی آئے گا, یا کم از کم آپ کے اندر وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں کچھ اور چیزیں یہ ہے کہ ایکنالجمنٹ بہت ساری چیزوں کی, ٹھیک ہے, ایکنالجمنٹ کیا کہ اس چیز کو سراہنا. ضروری نہیں ہے کہ تعریف ہی کی جائے. جو پازیٹیو چیزیں ہیں انسان کی, بے شک آپ کو سامنے سے نہ ملے, لیکن جو بندے کی, یعنی خاص طور پہ فیمیلز ہیں, تو جیسے ہسبینڈ کی جو پازیٹیو چیزیں, ایٹ لیسٹ اس کو ایکنالج کریں, سراہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ جی ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے, یہ وائف کے اپنے لیے بھی بہت بہتر ہے. جب دیکھیں کیوں کہا گیا, میں بس اپنی اس بات پہ وہ کروں گی. یہاں سے ہم نیکسٹ انشاءاللہ اپنا لیں گے, کریں گے. لمٹس اینڈ باؤنڈریز یاد رکھیے گا. جن لوگوں نے یہاں چھوڑا ہے, جتنے بھی 26 لوگ ہیں, 30 لوگ تھے, 40 لوگ تھے, جتنے بھی لوگ تھے کہ انہوں نے یہ لیا, تو وہ پھر اس میں ضرور کنیکٹ ہونا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا جگہ جگہ فرمایا کہ تم شکر کرو, میں تمہیں اور دوں گا. میرے شکر گزار بندے جو فلاح پا گئے, جو شکر گزاری اختیار کرتے ہیں, بڑی ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے شکر گزار بندے, اس لیے کہ وہ ایکنالج کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی یعنی ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں نعمتوں کے سمندر میں نا, اور ہماری زبان تو اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکتی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو جو ایکنالجمنٹ کے, بندے کے ایکنالجمنٹ کے وہ ہے نا. اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ بندے کے اپنے لیے کہ بندہ ایکنالج کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازے گا. تو یہ والی چیز بھی ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, وہ آپس میں انسانوں کے معاملے میں بھی جو ہے نا وہ ہمبل رہتا ہے, انسانوں کے معاملے میں بھی شکر گزاری کی صفت اس کے اندر رہتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا صحیح معنوں میں بندہ ہو, وہ آپس کے رشتوں میں شکر گزاری کی صفت نہ ہو. ایکنالجمنٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی نعمتوں کے ایکنالجمنٹ کرتا ہو, وہ آپس میں رشتوں کے ایکنالجمنٹ نہ کرتا. تو اس چیز کو بڑھائیے. جو جب ہم کسی بھی چیز کی, آخری جملہ میں یہ بولوں گی, 4:30 ہو گئے, کہ جب ہم جسے ہم عرف عام میں گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں نا, کہ جب ہم گریٹیٹیوڈ کی ہمارے اندر فیلنگز آتی ہیں نا, اور جب ہم پازیٹیو چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو یہ میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, لیکن بندے کے اپنا فائدہ اس میں ہے کہ جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو جو منفیت ہوتی ہے نا, یا نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا افیکٹ کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں. اور کچھ ظاہر برکت بھی اللہ تعالیٰ اس چیز میں دیتے ہیں. اور جب اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ایکنالجمنٹ کا افیکٹ ہے, اس کو بہت بڑھا کے نظر آتا ہے. انسان کی نظروں میں وہ اچھائیاں رہتی ہیں اور وہ برائیاں دب جاتی ہیں, یا ان اچھائیوں کے ایکنالجمنٹ پہ اسے اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ وہ ان برائیوں پہ ورک آؤٹ کر سکے, سامنے والے کی اس کو برداشت کر سکے, اس کو ٹالریٹ کر سکے, بدلنے کی کوشش کر سکے. اب مجھے بس 5 منٹ دے دیجیے. اگر آپ کے پاس سوالات ہیں, سوالات پہ آ جاتے ہیں. میں اپنے ہسبینڈ کو اپنی سفرنگ بھی نہیں بتا سکتی, اور نہ ہی وہ سمجھ سکتے ہیں. سیکنڈلی ہے only here not listen on deaf mode and full calm. وہ کہتے ٹھیک ہے کر لیں گے, میری لسن میں بھی کنفرم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. مگر جب
وقت کو تو اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی بات نہیں ہوئی، اینڈ وہ اس بات کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ پلان کیا ہے. پلاننگ سے میرا سمپل ڈیلی کے کام کوئی زیادہ بڑی. اچھا ایسے رویوں میں نا دیکھیں اپنا تھوڑا سا نا ہم بھی سختی، ہم نے تو منوانی ہے نا اپنی بات، تو ہم سختی چھوڑ دیں نا. اگر ایک دن بولا ہنسی مذاق میں اس چیز کو یاد دلا دیں، دوسرے دن یاد دلاتے ہیں. آپ تو کرتے ہی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر سامنے والا سنجیدہ ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ سنجیدہ ہو کے واقعی میں دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ بہت کچھ کریں، لیکن اس ٹائم کو ذرا نا ہلکا پھلکا رہنے دیں ہم، ٹھیک ہے، اور ہلکے پھلکے انداز میں کرتے رہیں. ہمارا کام ہے کہتے رہنا. بہترین بات کہ شوہر ہماری ضروریات کا ہے، خیال رکھنے شکر گزار رہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ہم اور بات کر لیں گے. ابھی یہ جو آپ نے سوال کیا نا سائمہ، ہم اس پہ آتے ہیں تو اور بات کر لیں گے نیکسٹ اس میں نا. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو کہہ دیں. کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کے سمجھایا بھی جا سکتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہر شخص جو ہے نا وہ ڈیف موڈ پہ ہو. ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی 24 گھنٹوں میں سے، ہفتے کے 7 دنوں میں سے، مہینے کے 30 دن میں سے کبھی نہ کبھی لسننگ موڈ میں ہوتا ہے. جب لسننگ موڈ میں ہو یہ تو ہم اچھی طرح اسیس کر سکتے ہیں نا کب لسننگ موڈ ہے. اس میں ہم بہت اچھی طریقے سے بیٹھ کے سمجھانے والے ہیں. نہیں تو اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا بہت زیادہ ایسا انٹریکٹیو سا اور جالی سا اور ہنسی مذاق والا بہت مشکل ہے. لیکن اپنا یعنی جسے کہنا کہ اپنے وہ پورے کروانے کے لیے ظاہر جائز کام، اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے بہت کچھ اپنا آپ بدلنا پڑتا ہے. ٹھیک، اور کسی کی کوئی بات ہے نہیں تو ہم ختم کر لیتے ہیں. آپ لوگ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہو. ٹھیک ہے، تحریر بھی لکھی جا سکتی ہے. ایکچوئل میں کیا ہے باؤنڈریز؟ ایکچوئل میں کیا سمیہ شمس، اچھا لمٹس ہمارے پاس ختم ہو گیا. پھر اس پہ باؤنڈریز اور لمٹس پہ بات یہ اٹینڈ کیا ہے ضرور. اگلی دفعہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے. اچھا، اللہ کے قریب کیسے ہوں، کیسے ڈیلی ایکس کریں. اپنے جو فرائض ہیں نا ان پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بہت ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں ہسبینڈ وائف ٹوگیدر کیا کر سکتے ہیں، کس وہی میں کہہ رہی ہوں. اپنے فرائض پہ توجہ دیں، اسپاؤس کے فرائض پہ توجہ دیں کہ وہ فلفل کریں. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ دعاؤں کی بہت زیادہ اہتمام کریں، ذکر اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کریں، نیکی کا ماحول گھر میں ہو. یہ بھی بہت اس کا افیکٹ پڑتا ہے نا. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے، اور قرآن وغیرہ اجتماعی مطالعہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ڈسکشن ہے اس طرح اسلامک چیزوں پہ وہ کریں. اگر کسی غلط اس میں ہے تو آہستہ آہستہ اس کو نکالنے کی کوشش کریں، یا غلط نہ بھی صحیح ویسٹیج آف ٹائم میں انوالو ہے اس کو بھی وہ کرنے کی کوشش کریں. یا پھر یہ کہ ایک اور وہ یہ ہے کہ جو ہے نا آپس میں میاں بیوی کا ہنسنا مسکرانا بات چیت کرنا بھی سکتا ہے. اگر وہ بھی کرتے ہیں اس نیت سے تو وہ بھی ہمارے لیے وہ ہے ایک ہیپی میننگ فل ٹائم جو ہم اسپینڈ کریں وہ بھی ہمارے لیے سکتا ہے نا. تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک، چلیں یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ ضرور نیکسٹ اس میں کریں گے، اس سے یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اور میری طرف سے ہم اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوسٹ بتا دیں میٹنگ اینڈ کر سکتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟